ایشیا میں بسا ایک ایسا ملک جو دیکھنے میں بے انتہا خوبصورت اور حسین ہے، اتنا کہ آپ کو سوئٹزرلینڈ بھول جائے، اور سستا اتنا کہ انتہائی حسین اور کم عمر لڑکی آپ کو صرف $5 میں مل سکتی ہے۔ ایک ایسا ملک جو کہ ہے تو ایشیا میں لیکن یاد دلاتا ہے بالکل کسی یورپین آزاد ملک کی۔ ایک ایسا ملک جہاں کا بچہ اپنی ضروریات خود پیدا کرتا ہے، اور ایک ایسا ملک جہاں پر کوئی ایک بھی میک ڈونلڈ نہیں ہے۔ آخر یہ کون سا ایسا چھوٹا سا ملک ہے جو خوابوں کی دنیا پر راج کرتا ہے؟ یہاں کی لڑکیاں بے انتہا خوبصورت، کم سن، حسین و جمیل، کم عمری میں ہی شادیاں کرتی ہیں اور بچے پیدا کرتی ہیں۔ ان کے بعض بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کا نام بھی ان کو نہیں معلوم۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں گائے بھینس کے ساتھ آپ کو عورت کا دودھ بھی بکتا ہوا ملے گا۔ ایشیا کا وہ واحد ملک جہاں آپ کھل کر مکمل عیاشی کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا ملک ایشیا کا جہاں آپ ایشیا میں رہ کر لیسبینین، گے اور ٹرانسجینڈر ہونے کے بھرپور مزے لے سکتے ہیں۔ براعظم ایشیا میں بسا ایک ایسا ملک۔ تو اب میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراؤں گی، بلکہ میں بتاؤں گی کہ یہ کون سا ملک ہے۔ براعظم ایشیا میں بسا ہوا یہ ملک جس کا نام ہے کمبوڈیا۔ کمبوڈیا کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف کنگڈم آف کمبوڈیا ہے۔ کمبوڈیا میں بادشاہت کا نظام حکومت رائج ہے۔ کمبوڈیا کا کل رقبہ 1,90,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ کمبوڈیا کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 77ویں نمبر پر آتا ہے کمبوڈیا۔ کمبوڈیا ایک ایسا ایشیا کا ملک ہے جو کہ بے انتہا غریب ہے۔ غربت کی دلدل سے نکلنے کے لیے یہاں کے لوگ سکون اور چین دیتے ہیں سیاحوں کو۔ سیاح اگر ان کو $5 دے دیں تو یہ اپنی حسین اور کم عمر لڑکی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں کی لڑکیوں کو سیاحوں سے اس حد تک دلچسپی ہے کہ یہ 1-2 دن کی پیسوں کی ان سے بات نہیں کرتی، بلکہ ہفتہ ہفتہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ کمبوڈیا کے اگر پڑوسی ممالک کی بات کی جائے تو کمبوڈیا کے پڑوسی ممالک میں لاؤس، ویتنام اور تھائی لینڈ شامل ہیں۔ تھائی لینڈ جیسی خوبصورتی، حسن و جمال اور ویتنام جیسی سختی، یہ تمام تر چیزیں آپ کو ایک جگہ ہی ملیں گی کمبوڈیا میں۔ ویتنام کا پہاڑی سلسلہ اپنی شہر کی حدود کو چھوڑتا ہوا کمبوڈیا میں آتا ہے، لہٰذا کمبوڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر رین فارسٹ کے بڑے بڑے پہاڑی جنگلات موجود ہیں، جن کے اوپر نایاب نسل کے جانور، پرندے اور ڈرائی فروٹس کا باقاعدہ قدرتی جنگل موجود ہے۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے قریب ہونے کی وجہ سے کمبوڈیا ایک رینی سیزن کے اوپر واقع ہے۔ رینی سیزن کی وجہ سے یہاں ایگریکلچرل بہت زیادہ اگتا ہے۔ یہاں کی فصلیں بے انتہا تر و تازہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کمبوڈیا میں چاول 700 سے زائد اقسام کا پایا جاتا ہے۔ کمبوڈیا کا چاول پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے اور نہایت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ کمبوڈیا ایک ایشیا کا ایسا ملک ہے جس میں یورپ کی جیسی عیاشی آپ بالکل ایشیا میں رہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو عیاشی کی مکمل ترین آزادی ملتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ دیکھنے میں اپنے لینڈسکیپ، ماؤنٹین رینجز اور خوبصورت حسین و جمیل بیچز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کمبوڈیا کو منی سوئٹزرلینڈ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے، اور کیوں نہ کہا جائے۔ کمبوڈیا جتنا حسین اور دلکش ہے، اس میں رہنے والی لڑکیاں اتنی ہی نازک اندام اور نت نئے فیشن کرنے والی ہیں جتنی کوئی بھی یورپین ملک کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ کمبوڈیا میں بار، کسینو، پبز اور مساج سینٹر ہر گلی کے کونے پر موجود ہیں، جہاں پر بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی کام کرتی ہے، اور غربت کی انتہا ہونے کی وجہ سے محض $5 میں آپ کو بہت ہی کم عمر اور حسین و جمیل لڑکی مل سکتی ہے۔ کمبوڈیا میں HIV وائرس بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب کمبوڈیا کی حکومت تو دوسری جانب ان کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ اپنے خاص لمحات میں پروٹیکشن استعمال کریں اور گاہکوں کا بھی HIV ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ضرور دیکھیں، اور گاہکوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ ان لڑکیوں کے پاس HIV سرٹیفکیٹ ضرور ہونا چاہیے۔ کمبوڈیا آپ کو شراب،
پبز، کسینو استعمال کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ کمبوڈیا کی اگر نائٹ لائف دیکھی جائے تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کسی ایشیا کے ملک کی نائٹ لائف ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف بے انتہا رنگین اور سکون بخش ہے۔ یہاں کی فضا میں راحتیں گھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ عورت کا نشہ، محبت، رومانس چاروں طرف بکھرا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمبوڈیا کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک بار جو کمبوڈیا آتا ہے تو اس کو کمبوڈیا کی وفا اپنا ہی کر لیتی ہے۔ یہاں کمبوڈیا کی وفا سے مراد کمبوڈیا کی لڑکیاں ہیں۔ کمبوڈیا ایک غریب ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کی لڑکیاں سیاحوں میں خاص دلچسپی رکھتی ہیں۔ یہ لڑکیاں ان سیاحوں کا مساج کرتی ہیں، ان کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ دیتی ہیں، اور اگر یہ سیاح ان لڑکیوں سے شادی کرنا چاہیں تو یہ لڑکیاں ان سیاحوں سے شادی کر کے ان کا گھر بھی بساتی ہیں۔ کمبوڈیا کی عورتیں بے انتہا محنتی ہوتی ہیں، یہ بہت محنت کرتی ہیں۔ عورتوں کی نسبت مرد ان کے آرام دہ ہوتے ہیں اور عورت کی کمائی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کمبوڈیا ایشیائی ممالک میں ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کو نہ صرف نیشنلٹی دیتا ہے بلکہ اگر کوئی اپنی پسند سے شادی کرنے کے لیے دوسرے ملک جائیں تو بھی کمبوڈین گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کمبوڈیا کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ کمبوڈیا میں تعلیم کا رجحان صرف 70% ہے۔ یہاں پر چائلڈ بیگنگ سے لے کر چائلڈ ورکنگ تک بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ حکومت نے اس چیز پر پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن غریب بھوکے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے بچے کام کر لیں اور ان کو کاموں کی اجرت مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کمبوڈیا کی فورسز بھی نرمی دکھا جاتی ہیں۔ کمبوڈیا میں بچوں سے لے کر بڑے تک تمام لوگ کماتے ہیں اور زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ایشیا میں بسنے والا کمبوڈیا ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں کوئی میک ڈونلڈ نہیں۔ آپ نے بالکل درست سنا، کمبوڈیا اگرچہ ترقی کے لحاظ سے اپنے اندر ایک بڑی بڑی برانڈز رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود کمبوڈیا میں کوئی میک ڈونلڈ نہیں۔ میک ڈونلڈ جیسی ان کی اپنی لوکل فرنچائز ہیں جن کو دیکھ کر میک ڈونلڈ نے اعتراض کیا اور ان کو بند کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ کیا۔ یہ مقدمہ کمبوڈین گورنمنٹ جیت گئی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم جس طریقے سے چاہیں اپنے ملک کی چیزوں کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اب میک ڈونلڈ کی ایک بھی کوئی برانچ کمبوڈیا میں نہیں ہے، لہٰذا اگر کمبوڈیا جائیں تو غلطی سے بھی چاہ کر بھی آپ میک ڈونلڈ کو تلاش نہیں کیجیے گا۔ کمبوڈیا ایک ایسا شہر ہے جس کو آبشاروں، ندی نالوں اور جنگلات کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگلات سے گھرا خوبصورت ترین، سیاحت کے لحاظ سے سستا ترین ملک کمبوڈیا، جہاں کے جنگلات کو دیکھنے کے لیے سیاح بہت بڑی تعداد میں ہر سال کمبوڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ کمبوڈیا کے جنگلات میں نیل گائیں، ہرن، جنگلی بلی، اس کے علاوہ چیتا تک پایا جاتا ہے۔ کمبوڈیا کے لوگ اکثر جنگل سفاری کے لیے آنے والے سیاحوں سے منہ مانگے پیسے لیتے ہیں اور ان کو جانور دکھاتے بھی ہیں اور ان جانوروں کا شکار بھی کراتے ہیں۔ کمبوڈیا کی بولے جانے والی زبان خمیر ہے لیکن خمیر زبان کے علاوہ یہاں پہ ہندی اور ملیالم بھی صاف بولی جاتی ہے۔ کمبوڈیا میں وشنو بھگوان کا دنیا کا سب سے بڑا مندر موجود ہے۔ ہزاروں سال سے وشنو بھگوان کی پوجا کی جا رہی ہے اور ان کی آرتی اتاری جاتی ہے۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ہندو برادر یہاں آتے ہیں اور اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کمبوڈیا ایک بدھ مت کے پیروکاروں کا مذہب ہے لیکن یہاں پر بدھ مت کے ساتھ ساتھ ہندو اور عیسائی بھی بہت رہتے ہیں۔ کمبوڈیا میں بے روزگاری عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمبوڈیا کا ایک چھوٹا 9 سال کا بچہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی کام کرتا دکھائی دے گا، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے جو کہ بے روزگاری ہے، یہاں کی لڑکیاں کم عمر ترین بچیاں جسم فروشی میں ملوث پائی جاتی ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کمبوڈیا زمین پہ بسایا جانے والا کوئی شہر نہیں ہے، ملک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئی لینڈ ہے اور پانی کے اوپر بسا ہوا ہے۔ کمبوڈیا میں دنیا کی کم عمر ترین شادیاں پائی جاتی ہیں۔ کمبوڈیا کا بنیادی پیشہ کھیتی باڑی ہے۔ کمبوڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کمبوڈیا میں دنیا بھر کی سب سے زیادہ چاولوں کی نسلیں یعنی تقریباً 700 نسلیں کامیابی کے ساتھ اگائی جاتی ہیں۔ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بیرون ملک بیچی جاتی ہیں۔ کمبوڈیا میں مرنا نہایت مہنگا ہے۔ یہاں مرنے کے اوپر ایک خاص ترین فیسٹیول منایا جاتا ہے جس کے دوران ناچا گایا جاتا ہے۔ آنے والے مہمانوں کو
کھانا کھلایا جاتا ہے اور میت کی تدفین 3 دن تک جشن منانے کے بعد کر دی جاتی ہے۔ کمبوڈیا دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں سالگرہ نہیں منائی جاتی۔ سالگرہ والے دن غم اور دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے اور دیگر عبادت گاہوں میں جا کر درازی عمر کی دعا کی جاتی ہے۔ کمبوڈیا کے 70% لوگ تعلیمی یافتہ ہیں اور غربت کی انتہا کی وجہ سے 30% لوگ غیر تعلیمی یافتہ ہیں۔ کمبوڈیا گوشت خوروں اور شراب نوشی کرنے والوں کا ملک ہے، لہٰذا اگر آپ ایشیا میں رہتے ہیں اور آپ سیر و سیاحت یورپ کی کرنا چاہتے ہیں، کمبوڈیا جانے کے لیے ویزا پالیسی نہایت آسان ہے۔ پوری دنیا سے یہاں ٹورزم کے لیے پورا سال ویزا ملتا ہے۔ تو اب آپ لوگ کمبوڈیا کب جا رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔